والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ مل کر ایک مرتبہ درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ 5ویں پارے سے سورہ نساء کی آیت نمبر 43 آیت نمبر 43 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ یہاں سے ایک نیا رکوع شروع ہوتا ہے۔ اس رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پہلی آیت میں ایمان والوں سے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نماز کے قریب نہ جاؤ اس حال میں کہ جب تم نشے میں ہو۔ نشے کی حالت میں نماز کے پاس نہ جاؤ۔ حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ جو تم کہو اسے سمجھ لو۔ ولا جنوباً، اور ناپاکی کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ حتی تغتسلوا، غسل کر لو، الا عابری سبیل، مگر مسافری میں۔ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ، اور اگر تم مریض ہو، او علی سفر، یا سفر میں ہو، او جاء احد منکم من الغائط، یا تم میں سے کوئی قضاء حاجت سے آئے، او لامستم النساء، یا تم میں سے کسی نے عورت کے ساتھ صحبت کی، فلم تجدوا ماء، پھر اس کے پاس پانی نہیں ہے، فتیمموا صعیدا طیبا، تو پاک مٹی سے تیمم کر لو، فامسحوا بوجوہکم وایدیکم، تو اپنے چہروں کا اور اپنے ہاتھوں کا مسح کرو، ان اللہ کان عفوا غفورا، بے شک اللہ بخشنے والا، معاف فرمانے والا، بخشنے والا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کچھ احکام بیان کیے ہیں۔ یہ آیت کا ترجمہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ اب ہم اس کی مختصر وضاحت کی طرف آتے ہیں تاکہ جو اس میں احکام اللہ جل جلالہ نے بیان فرمائے وہ ہمیں سمجھ میں آ جائے۔ اس آیت کا شان نزول، یعنی یہ آیت کس موقع پر نازل ہوئی، اگر ہمیں شان نزول معلوم ہو جاتا ہے، پس منظر اور اس آیت کا حکم کا جو سبب ہے وہ معلوم ہو جاتا ہے تو بات سمجھنے میں آسان ہو جاتی ہے کہ ایسا حکم کیوں آیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جانتے ہیں مالدار صحابی تھے، اللہ نے بڑا مال اور دولت عطا فرمایا۔ یہ صحابہ میں یوں سمجھیں کہ یہ ارب پتی صحابی تھے، بہت بڑے تاجر تھے، اللہ کریم نے ان کو بڑی برکت عطا فرمائی تھی۔ انہوں نے کچھ صحابہ کی دعوت کی، کھانے پہ بلایا،
جس میں کھانے کے بعد شراب کا اہتمام بھی تھا، کیونکہ ابھی شراب حرام نہیں ہوئی تھی، ورنہ صحابہ سے حرام متصور ہی نہیں ہے کہ کوئی صحابی حرام کا ارتکاب کرے جان بوجھ کر، کیونکہ اہتمام جب کیا جائے گا تو وہ تو جان بوجھ کر ہوگا نا۔ تو شراب کا اہتمام تھا، شراب ابھی حرام نہیں ہوئی تھی، تو بعض نے شراب پی لی، سب صحابہ نے نہیں پی، بعض نے پی۔ پھر نماز جب کھانے سے فارغ ہوئے، شراب سے فارغ ہوئے، نماز مغرب کا ٹائم تھا۔ نماز مغرب جب پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے تو جو امام صاحب تھے وہ بھی جام نوش کر چکے تھے، تو امام صاحب نے تلاوت کی اور تلاوت میں سورہ کافرون پڑھی، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، قل یا ایھا الکافرون، اے محبوب تم کہو اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی عبادت تم کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور تم اس کی عبادت نہیں کرتے جس کی عبادت میں کرتا ہوں۔ تم بتوں کے سامنے جھکتے ہو، میں وحدہ لا شریک خالق حقیقی کے سامنے سر بسجود ہوتا ہوں۔ تو جو امام صاحب تھے نشے کی حالت میں، کیونکہ نشے کی حالت میں آدمی جو بولتا ہے وہ سمجھتا نہیں ہے، لا عربی میں اس کا مطلب ہے نہیں، لا انکار کے لیے، جیسے لا الہ کوئی معبود نہیں، تو نہیں کا جو معنی دیتا ہے وہ لا دیتا ہے، الا اللہ سوائے اللہ کے، اللہ کا مطلب ہے سوا۔ تو اب اس سورہ کافرون پہ غور کریں، قل یا ایھا الکافرون، اے کافرو، لا اعبد میں عبادت نہیں کرتا، لا اعبد میں عبادت نہیں کرتا، کس کی؟ ما تعبدون جس کی تم عبادت کرتے ہو، اس کی میں نہیں کرتا۔ اب اگر لا کو ہٹا دیا جائے تو معنی کیا بن جائے گا؟ نہیں ختم ہو گیا نا، مطلب ہو جائے گا میں بھی اسی کی عبادت کرتا ہوں جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ معنی بگڑ گئے، معنی خراب ہوئے۔ نشے کی حالت میں جو صحابی امام تھے، نماز پڑھا رہے تھے، جب انہوں نے تلاوت کی تو یہ جملہ 2 مرتبہ ہے، لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد، یہ جو لا لا ہے یہ انہوں نے سارے لا چھوڑ دیے اور پڑھ دیا اعبد ما تعبدون، میں بھی پوجتا ہوں اسے جسے تم پوجتے ہو، یعنی بتوں کو۔ نماز پوری ہوئی، صحابہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں گئے، عرض کی کہ یا رسول اللہ ایسا ہو گیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے وحی نازل فرمائی اور یہ آیت اتری کہ اے ایمان والو، جب تم نشے میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ، یہاں تک کہ جو تم بول رہے ہو وہ سمجھ نہ لو، حتی تعلموا یہاں تک کہ تم جانو، ما تقولون جو تم کہتے ہو، جو تم کہتے ہو وہ سمجھنے لگو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نشہ تمہارا اتر جائے، کیونکہ نشے کی حالت میں سمجھ نہیں آتی کہ آدمی کیا کہہ رہا ہے۔ جس طرح اب ایک شراب کا نشہ ہے، اس نشے میں آدمی کو سمجھ نہیں پڑتی کہ وہ کیا کر رہا ہے، کیا بول رہا ہے۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ اسی طرح دولت کا نشہ بھی ہے، اقتدار کا نشہ بھی ہے، طاقت کا نشہ بھی ہے، جوانی کا نشہ بھی ہے، حسن کا نشہ بھی ہے، مال و دولت کا نشہ بھی ہے۔ انسان کے جو روابط بن جاتے ہیں اعلیٰ افسران سے، طاقتور لوگوں سے، اس کا نشہ بھی اس پر چڑھ جاتا ہے۔
تو فرمایا اس طرح جس طرح ایک شراب کا نشہ جو کہ چند ایک گھنٹوں کا ہے پھر اتر جاتا ہے، یہ جو نشے ہیں یہ تو اترتے ہی نہیں ہیں، اسی طرح علم کا نشہ بھی ہے کہ کسی کو علم کا نشہ چڑھ جاتا ہے پھر وہ سمجھتا ہے سب سے بڑا عالم اب میں ہوں۔ اسی طرح صوفیہ فرماتے ہیں عبادت کا نشہ بھی ہے، جب عبادت کا نشہ چڑھ جاتا ہے تو وہ سمجھتا ہے میرے جیسی تو کوئی عبادت ہی نہیں کرتا۔ اسی طرح فرماتے ہیں تقوی کا نشہ بھی ہے، وہ اپنے آپ کو متقی اور پرہیزگار سمجھنے لگتا ہے۔ یہ شراب کا نشہ دماغ پر چڑھتا ہے، عقل کو ڈھانپ دیتا ہے، سوجھ بوجھ ختم کرتا ہے۔ اسی طرح یہ مذکورہ نشے جو ہیں جو میں نے گنوائے یہ بھی سارے عقل کو ڈھانپ دیتے ہیں، پھر آدمی کو سمجھ نہیں آتی وہ کیا کر رہا ہے، کیا کرنا چاہیے اس کو، بس وہ ایک نشے کی حالت میں ہوتا ہے، اپنی مستی میں ہوتا ہے، جس طرح ایک نشہ ہی ہوتا ہے تو یہ بھی نشہ ہی بن جاتا ہے۔ یہ جو گھنٹوں والا اتر جائے شراب کا یہ حرام ہے، اور جو دنوں میں مہینوں میں سالوں میں نہ اترے تو صوفیہ فرماتے ہیں وہ اس سے زیادہ حرام ہے، وہ بھی حرام ہے، کیونکہ وہ بھی گناہ کبیرہ کی طرف لے کے جا رہا ہے، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے، وہ بھی گناہ کبیرہ ہے، اندر کی برائیاں پیدا کرتا ہے۔ تو فرمایا اسی طرح جب اس نشے میں تم ہو تمہاری عبادت قبول نہیں ہے، تو اس نشے میں بھی جب تم ہوتے ہو تو تمہاری عبادت قبول نہیں، کیونکہ تکبر کا نشہ ہے، بڑائی کا نشہ ہے، یہ سارے نشے انسان کی عبادتوں کو خراب کر دیتے ہیں۔ تو جب ایک شراب کے نشے سے بچنے کی کوشش کرتے ہو تو یہ جو نشے ہیں ان سے بچنا بھی تمہارے لیے اتنا ہی ضروری ہے، بلکہ اس سے کہیں زیادہ ضروری ہے۔ تو اللہ کریم ہمیں ان تمام نشوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب یہ جو آیت نازل ہوئی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر نشے کی حالت میں کوئی کفر بول دے تو وہ کافر نہیں ہوتا، کیونکہ یہ کہنا میں انہی کو پوچھتا ہوں جنہیں تم پوچھتے ہو یہ تو کفر ہے، کیونکہ وہ کافر جو تھے وہ تو بتوں کو پوچھتے تھے، یہ تو کفر ہے۔ لیکن نشے کی حالت میں اگر کوئی کفر بک دیتا ہے کیونکہ اب وہ مخبوط الہوا سے اس کی عقل کام نہیں کر رہی، کافر نہیں ہوگا۔ لیکن اگر کوئی نشے کی حالت میں طلاق دے دے تو فقہا فرماتے ہیں اس کی طلاق واقع ہو جائے گی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے معاملے میں تو نرمی رکھی ہے، کیونکہ کفر اور ایمان کا تعلق رب سے، طلاق کا تعلق تو مخلوق سے، اللہ کریم نے اس میں حکم کو سخت رکھا ہے اور طلاق واقع ہو جائے گی۔ حرام کام کر کے پھر ایک دوسرے کام میں طلاق بیوی کو دینا جائز نہیں تھی، پھر بھی اس میں مبتلا ہوا۔ اور نشے کی حالت میں نے دیکھا ہے تقریباً ایک آدھ شرابی کو دیکھا میں نے اپنی اتنی زندگی میں نے ایک آدھ شرابی دیکھا ہے کہ اس نے نشے کی حالت میں وہ بیوی کو طلاق تقریباً دیتے ہیں، تھوڑی سی گھر آ کے پھر وہ ہاڑا ہوڑی کرتے ہیں، اول پھل بکتے ہیں تو بیگم کچھ نہ کچھ بولتی ہے کہ یہ کیا کر رہے ہو، ایسے نہیں کرو، یوں کرو، تو وہ غصے میں آ کے پھر بیوی کو طلاق دے دیتے ہیں کہ جا تو اپنے گھر چلی جا، اپنے باپ کو بلا، چلی جا یہاں سے، نکل جا، میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ یہ بھی الفاظ طلاق ہیں، کس میں نیت ضروری ہے، بعض صریح الفاظ میں دے دیتے ہیں۔ تو نشہ جو ہے، شراب جو ہے، یہ بڑی خرابی پیدا کرتی ہے۔ ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک اللہ والے سے کسی نے کہا کہ بھائی مجبور کیا، ایک آدمی تھا، نیک پرہیزگار آدمی تھا، اس کو مجبور کیا، شراب بھی رکھی، نوجوان لڑکی کو بھی بٹھایا اور ایک بچے کو قتل کے لیے بھی پیش کیا۔
اور کہا کہ ان تینوں میں سے کوئی ایک کام تمہیں کرنا پڑے گا، یا زنا کرو، یا اس بچے کو قتل کر دو، یا جو ہے وہ شراب پیو۔ اب اس اللہ کے بندے نے سوچا کہ قتل بڑا گناہ ہے، زنا بڑا گناہ ہے، شراب پی لیتا ہوں، ایک آدھ گھنٹے میں نشہ اتر جائے گا، جان چھوٹے گی۔ جب اس نے شراب پی لی تو اس کے بعد اس نے زنا کا ارتکاب کیا۔ جب زنا کا ارتکاب کیا تو اس کے بعد اس نے قتل کا ارتکاب کیا۔ قتل کا ارتکاب کیا تو اب اس نے آخر میں اپنے آپ کو مار دیا۔ تو ایک شراب کہتے ہیں یہ ام الخبائث ہے، بہت سارے گناہوں کی جڑ ہے یہ۔ آج شراب عام ہوتی جا رہی ہے، مسلمان شوقیہ طور پر پی رہے ہیں۔ مسلمان کوئی فنکشن ہو جائے، کوئی پارٹی ہو جائے، کوئی خوشی کا دن آ جائے تو شوقیہ پیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی شراب پینے والوں پر لعنت کو نازل فرماتے ہیں، پھر لعنت برستی ہے۔ اور دیکھیے نماز کتنی اعلیٰ عبادت ہے، سب سے زیادہ رب سے قریب کرنے والی عبادت نماز ہے۔ سجدہ جو ہے وہ اللہ سے قریب کر دیتا ہے، اور شرابی اللہ کو اتنا ناپسند ہے کہ وہ نماز سے منع نہیں کر رہا، در حقیقت وہ تو اپنے قریب آنے سے منع کر رہا ہے کہ تو اس حالت میں میرے قریب مت آ، دور رہے، ورنہ اس کی رحمت تو بلاتی ہے نا گناہ گاروں۔ اور شراب کتنی بری خصلت ہے۔ اللہ کریم ہم میں جو لوگ مسلمانوں میں مبتلا ہو گئے، اس لت میں لگ گئے، اللہ پاک ان کی جان چھوڑائے۔ پھر اس آیت میں دوسری بات یہ ارشاد فرمائی، ایک تو نماز، نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ، دوسرا جنوباً، ناپاکی کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ، تم پہ غسل فرض ہے، نماز کے قریب نہ جاؤ، حتیٰ تغتسلوا، یہاں تک کہ غسل کر لو، الا عابری سبیل، ہاں مگر یہ کہ مسافر ہو اور تمہارے پاس سفر میں پانی نہیں ہے، آپ مسافر ہیں، سفر میں پانی میسر نہیں ہے، یا کوئی اور مسئلہ ہے، طبیعت خراب ہے جیسا کہ اگلے حصے میں آ رہا ہے، تو اب آپ تیمم کر لیں، تیمم کا حکم ہے۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اگر تم مریض ہو، کیسے مریض ہو کہ پانی کو ہاتھ لگاؤ گے، ابھی سردی کا موسم آ رہا ہے، کچھ ہم میں بزرگ حضرات بھی ہوتے ہیں، مریض بھی ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کو جسم میں ایسی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں کہ پانی سے انہیں روک دیا جاتا ہے کہ پانی استعمال نہ کریں۔ تو اگر تم مریض ہو، او علی سفر، یا سفر پر ہو، کیونکہ سفر میں بھی پانی کی قلت رہتی ہے، پانی قریب نہیں ہے، تین چیزیں اس میں، پانی قریب نہیں ہے، ایک ایک میل آپ نے دور تک دیکھا پانی آپ کو میسر نہیں ہے، یا پھر پانی میسر تو ہے لیکن قدرت نہیں ہے۔ قدرت کیسے نہیں، پانی ہے لیکن پیسوں سے ملتا ہے، آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں کہ آپ خریدیں۔ تیسری بات کہ پانی قریب بھی ہے، قدرت بھی ہے، لیکن استعمال کریں گے تو مریض ہو جائیں گے، بیمار ہو جائیں گے، سخت سردی لگے گی، فالج کا خطرہ ہو رہا ہے، یا کوئی اور مرض بڑھ جائے۔ صرف ایک شک ہے کہ ایسا نہ ہو کہ پانی میں ہاتھ ڈالو اور مرض بڑھ جائے، تو اس کی اجازت نہیں ہے تیمم کرے۔ یا تو کسی طبیب نے کہا ہو کہ آپ پانی میں ہاتھ نہیں ڈالیں گے، پانی استعمال نہیں کریں گے، ڈاکٹر نے کہا ہے، ٹھیک ہے تو آپ استعمال نہ کریں، اپنے اندازے سے نہیں کہ آپ نے سوچا کہ ہو سکتا ہے ہاتھ ڈالوں، ہو سکتا ہے، پہ شریعت کا حکم نہیں آتا، یقین پر آتا۔ یا آپ نے ڈالا ہو ہاتھ، پانی استعمال کیا اور آپ کی طبیعت خراب ہوئی ہو، یعنی آپ تجربہ کر چکے ہیں، اگرچہ کسی طبیب نے نہیں کہا، اب بھی آپ کو اجازت ہے کہ آپ پانی استعمال نہ کریں، تیمم کر لیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ تین صورتیں ہیں، ان تینوں میں سے کوئی بھی صورت پائی جاتی ہے۔ کیا صورت تھی پہلی؟ پانی ہے ہی نہیں، ہے مگر قدرت نہیں۔ قدرت نہیں میں دو چیزیں ہیں، خرید نہیں سکتے یا استعمال نہیں کر سکتے طبیعت کی وجہ سے۔ او جاء احد منکم من الغائط،
تو فرمایا اگر تم میں کوئی مریض ہے، مسافر ہے، یا بیت الخلاء سے آیا ہے، پیشاب پاخانے کی حاجت سے آیا ہے کر کے، اولا مستم النساء، واش روم سے جب آیا تو وضو ٹوٹ گیا نا اس کا، اب نماز کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ طہارت حاصل نہ کرو، لیکن آپ استنجا کر کے آئے، اولا مستم النساء، یا اپنی بیوی سے جمع کر لیا، حق کے زوجیت قائم کیا، 4 چیزیں ہو گئی، مریض، مسافر، استنجا کرنے والا، بیت الخلاء سے ہو کر آنے والا، 3، چوتھی اپنی زوجہ سے جمع کرنے والا۔ تو جمع سے غسل فرض ہوتا ہے، سمجھیے گا بات، جمع سے غسل فرض ہوتا ہے، بیت الخلاء سے ہو کر آؤ تو وضو فرض ہوتا ہے، نماز پڑھنی ہے تو مطلقاً وضو فرض نہیں، نماز پڑھنی ہے تو وضو فرض ہے، ٹھیک ہے۔ اب آیت میں دونوں چیزیں بیان کر دی، چاہے تم پر غسل فرض ہو، چاہے تم پر وضو لازم ہو، اب تمہیں حاجت ہے وضو کی یا غسل کی، فلم تجدوا ماء، اور تمہارے پاس پانی نہیں ہے، کیونکہ طہارت کے بغیر نماز سے قریب نہیں ہو سکتے ہو، منع کر دیا، اب طہارت تو پانی سے، پانی نہیں ہے، فتیمموا صعیدا طیبا، تو پریشان نہ ہو، محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے، اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کے صدقے اللہ نے تیمم کا حکم نازل فرمایا ہے۔ جب آپ کا ہار گم ہوا تھا، آپ ایک جنگ کے لیے سفر میں تھیں اور آپ کا ایک مقام پر آپ قضاء حاجت کے لیے گئی تو ہار آپ کا گم ہوا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کے لیے قافلے کو روکا، رات وہیں رکے، صبح جب اٹھے روانہ ہوئے تو آپ کی سواری کو، اونٹ کو جب اٹھایا گیا تو آپ کا ہار اونٹ کے نیچے تھا۔ اب صبح فجر کی نماز کا وقت آیا اور وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے پاس وضو کا پانی نہیں تھا۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ وضو کیسے کریں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت تیمم نازل فرمائی، یہ آیت نازل ہوئی اور حضور نے حکم دیا کہ صحابہ مٹی سے تیمم کرو، تو صحابی اما عائشہ سے عرض کرنے لگے کہ اے ہماری ماں، یہ پہلی برکت نہیں ہے جو اللہ نے ہمیں آپ کی وجہ سے عطا فرمائی ہو، ایسی اور بھی بہت ساری برکتیں اور آسانیاں اللہ نے آپ کے صدقے ہمیں عطا فرمائی۔ اب ہار کا گم ہونا پھر مل جانا ایک سبب ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب تیمم کے لیے، چلو لوگ اعتراض کرتے ہیں اگر رسول اللہ کو خبر ہوتی کہ آپ کا ہار اونٹ کے نیچے ہے تو بیٹھ کے تلاش کیوں کرتے، انتظار کیوں کرتے، بتا دیتے اونٹ کے نیچے، معلوم ہوا کہ رسول کو غیب کا علم نہیں ہے، ٹھیک ہے، ان کا یہ اعتراض۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو جانتا تھا نا، جو آیت تیمم، جو تیمم کے لیے، طہارت کے لیے آیت تیمم نازل فرمائے، جبریل کو بھیجے کہ محبوب یوں کر لو، تو وہ اپنے محبوب کو یہ نہیں بتا سکتا تھا کہ محبوب ہار اس کے نیچے اٹھاؤ اور چلو آگے جہاں پانی نظر آئے گا وہاں جا کے پڑاؤ کرو، اللہ تو جانتا تھا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں اس بات کا اظہار کرنا، یعنی انتظار کرنا یا ظاہر نہ کرنا کہ میں جانتا ہوں یا نہیں جانتا، لا علمی کا ثبوت نہیں ہے۔ بہت ساری چیزیں آپ جانتے ہیں لیکن ظاہر نہیں کرتے، کیوں نہیں کرتے؟ استاد جانتا ہے نا، لیکن کوسچن پیپر دے دیتا ہے، طالب علم سے پوچھتا ہے یہ بتاؤ اسلام کے ارکان کتنے ہیں، اب وہ کھڑا ہوا ہے سوچ رہا ہے لیکن استاد بھی نہیں بتا رہا، کہتے سر تھوڑا سا بتا دے بھائی، میں کیوں بتاؤں، میں نہیں بتا رہا، یا خاموش رہتا ہے۔ تو نہ بتانا اس بات کی دلیل نہیں کہ وہ جانتا نہیں ہے، بہت ساری حکمتیں ہوتی ہیں نہ بتانے میں۔ اب ایک پورا ماحول بنایا، ایک سبب پیش آیا، پھر آیت نازل ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اما عائشہ صدیقہ مومنہ کی ماں کی شان کو ظاہر فرما دی کہ ان کے سبب سے تمہیں تیمم ملا ہے، اور تیمم
ایسی نعمت ہے، ایسی آسانی ہے جو اللہ نے صرف اس امت محمدی کو عطا فرمائی، اس سے پہلے کسی امت کو نہیں ملی۔ اب تیمم کا حکم دیا، سعیداً طیبہ، پاک مٹی سے تیمم کرو۔ تیمم مٹی سے ہو سکتا ہے، جو بھی مٹی کی جنس ہے، جس میں پتھر بھی ہے، ریت بھی ہے، یہ مٹی بھی ہے، جو بھی آپ جسے مٹی کہہ سکتے ہیں نا کہ مٹی سے بنائیں، ٹھیک ہے نا، یہ ماربل ہے، پتھر ہے، تو ان سب چیزوں سے تیمم ہو سکتا ہے۔ شیشے سے نہیں ہو سکتا، لکڑی پہ سے تیمم نہیں ہو سکتا، لوہے سے نہیں ہو سکتا۔ ہاں، اس لوہے پر یا شیشے پر گرد و غبار آ جائے، مٹی آ جائے کہ آپ ہاتھ لگائیں تو آپ کے ہاتھوں پہ مٹی لگ جائے، تو در حقیقت آپ نے اس مٹی سے تیمم کیا جو مٹی شیشے کے اوپر تھی، اب تیمم کر سکتے ہیں۔ تو مٹی کی جنس سے تیمم کرو، فتیمموا صعیدا طیبا، پاک مٹی سے، یعنی وہاں پہ نجاست نہیں ہونی چاہیے، اگر نجاست ہے تو اس جگہ سے تیمم نہیں ہوگا۔ اور تیمم میں نیت ضروری ہے، وضو میں نیت ضروری نہیں ہے، تیمم میں نیت ضروری ہے، کیونکہ پانی آیا ہی طہارت کے لیے، اس میں نیت کی حاجت نہیں، اس کا کام ہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، ہم نے آسمان سے پاک کرنے والا پانی اتارا ہے، اس کا مقصد یہی ہے۔ مٹی کا مقصد طہارت نہیں ہے، اور تو جو جس مقصد کے لیے نہیں آئی تم اس سے وہ مقصد لینا چاہتے ہو تو اب نیت کرو، اب نیت ضروری ہے۔ نیت کیا کریں گے؟ نیت یہ کریں گے کہ میں پاکی حاصل کرنے کے لیے تیمم کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب آخری حصہ اس آیت کا اللہ تعالیٰ نے طریقہ بھی بیان فرما دیا، فَامْسَحُوا، مٹی پہ مسح کرو، بِوُجُوهِكُمْ، اپنے چہروں کا اور اپنے ہاتھوں کا۔ بس تیمم میں دو ہی چیزیں ہیں، مٹی پہ ہاتھ لگائیں، اس کا طریقہ یہ ہے نیت کی، نیت کرنے کے بعد دونوں ہاتھ زمین پہ رکھے یا ماربل پہ، چاہے اس پہ مٹی ہو یا نہ ہو، ماربل صاف ستھرا ہے، مٹی اس پہ نہیں ہے، لیکن یہ خود مٹی ہے نا، تو اس پہ آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ مٹی سے آلودہ کرنا ضروری نہیں ہے، آپ نے یوں ہاتھ رکھے، آگے پیچھے کیا، یعنی یہ ہم نے گویا مٹی میں اپنے ہاتھوں کو آلودہ کر لیا۔ اب اگر مٹی سے بھر گئے ہاتھ تو یوں جھاڑنے کا حکم ہے، یوں جھاڑو، جو جھڑ گئی اس کے بعد پھر آپ نے بِوُجُوهِكُمْ، چہرے کا مسح کرنا ہے۔ مسح کیسے کریں گے؟ جہاں سے بال نکلتے ہیں وہاں سے لے کے تھوڑی سمیت ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک پورا چہرہ، جس طرح وضو میں دھونا فرض ہے اسی طریقے سے تیمم میں مسح فرض ہے، ٹھیک ہے۔ ناک کے اندر نہیں، یہ ظاہری، آنکھ کے اندر نہیں، کانوں کے اندر نہیں، ظاہر کو دھونا فرض ہے، تو مسح بھی ظاہر کا فرض ہے۔ آپ پورے چہرے پہ ہاتھ کا مسح کریں، اس کے بعد سیدھا ہاتھ لیں، اس طرح یہ ہاتھ اس ہاتھ کے اوپر رکھیں، ٹھیک ہے، یہ 4 انگلیاں ان 4 انگلیوں کے اوپر رکھیں، اور یوں یہ دوبارہ چہرے کے مسح کے بعد دوبارہ ہاتھ لگانا ہے، پھر یہ 4 انگلیاں اس 4 انگلیوں کے اوپر رکھیں اور یوں کھینچ کے جائیں اوپر، یوں اوپر کھینچ کر جائیں اوپر سے یوں، اور پھر اس کو یوں گھمائیں، یہ اوپر کا حصہ ہو گیا نا مسح، اب یہ اندر کرے گا، اس کو یوں گھما کے یوں لائیں اور یہ انگوٹھا اس انگوٹھے کے اوپر گھما دیں، 4 انگلیاں، 5واں یہ انگوٹھا اس ہاتھ سے ہو گیا۔ یہ ہاتھ ابھی آپ نے استعمال نہیں کیا جو زمین پر لگایا تھا، اب آپ یہی ہاتھ پہلے سیدھے کا کر لیں پھر الٹے کا کر لیں، تو اس ہاتھ کو یہاں رکھیں، یوں اوپر لائیں، پھر اس کو یوں گھما کے یوں لے جائیں، یہ ہے طریقے کا۔ اگر کوئی ایسے نہیں کرتا، یوں کر کے یوں بھی کر لیتا ہے، ٹھیک ہے، ایک رف طریقے سے، تو اس کا بھی تیمم ہو جائے گا۔ یہ سنت طریقے سے جو فقہاء نے بیان فرمائے وہ نہ پڑھ، بس یہ 2 چیزوں کا مسح کیا، آپ باوضو ہو گئے، آپ باغسل ہو گئے۔ اب جہاں آپ کے پاس پانی نہیں تھا آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، آپ تلاوت کر سکتے ہیں، آپ پاک ہیں۔
کب تک؟ جب تک پانی میسر نہیں آتا۔ جہاں پانی ملا وہاں تیمم ٹوٹ گیا۔ جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے ان چیزوں سے تیمم ٹوٹ جاتا ہے۔ واش روم گئے، ری خارج ہوئی، وضو ٹوٹا، تیمم بھی ٹوٹا۔ لیکن تیمم میں توڑنے والی ایک چیز اضافی ہے، وہ کیا ہے کہ پانی مل جائے تب بھی یہ ٹوٹ جاتا ہے۔ وضو پانی مل جائے تو وضو نہیں ٹوٹتا۔ تو یہ اس کا طریقہ کار تھا جو میں نے مختصراً چند احکام کے ساتھ بیان کیا۔ اللہ کریم ہم سب کو یہ اعتکاف میں خاص طور پہ اس کی ضرورت پیش آتی ہے، یا جب آپ سفر میں ہوں اور سخت سردی میں آپ گھومنے گئے ہوں، وہاں پر پانی برف جم رہا ہو، اب آپ ہاتھ نہ لگا سکتے ہوں، تو وہاں اللہ کی دی ہوئی اس نعمت سے فائدہ اٹھایا کریں۔ بلا وجہ اپنے آپ کو مشقت میں مت ڈالا کریں۔ ایک صحابی تھے، وہ بیمار تھے، تو وہ پانی موجود بھی تھا، ایک روایت ایسی ملتی ہے، انہوں نے تیمم بھی کیا۔ انہوں نے کہا، کسی نے کہا پانی موجود ہے، انہوں نے کہا جو اللہ نے مجھے آسانی دی ہے میں اس پہ عمل کر رہا ہوں۔ تو اللہ کی دی ہوئی آسانی ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادت۔